السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ بڑی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی عدالت نے حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں مجرم ٹھہرایا، انہیں سزائے موت کا حکم دیا گیا، اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ یہ بھارت کی بھی بڑی ہار ہوگی اور بنگلہ دیش کی ایک بڑی جیت ہوگی، کیونکہ بنگلہ دیش میں اب مکمل طور پر واضح ہو گئے ہیں معاملات، اور بنگلہ دیش کے لوگ اب چیزوں کو سمجھنا شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ انہیں اندازہ ہوا کہ اتنا لمبا عرصہ تعلقات کی خرابی میں جو سانپ بیٹھا تھا آستین کا، وہ بھارت تھا، اور یہ چیزیں ہم نے کلیئر نہیں کی ہیں۔ ہم تو بہت لمبے عرصے سے یہ بات کر ہی رہے تھے۔ وہاں کے حالات نے، حسینہ واجد نے، ان کی حکومت نے، ان کے طرز عمل نے، بھارت کے بڑھتے انفلوئنس نے، بنگلہ دیش کے اندر بڑھتی دہشت گردی نے، یہ سب چیزیں واضح کر دیں کہ بھارت جہاں پر جس کا دوست بن کے بیٹھے گا وہاں دو چیزیں پائی جائیں گی۔ ایک ان کی بدنام زمانہ دہشت گرد انٹیلیجنس ایجنسی اور اس کی تباہ کاریاں، اور دوسرا بھارت کی سازشیں اور دوسرے ملک کو اس پورے ریجن میں تباہ کرنا، ان کے تعلقات خراب کرنا۔ یہ بھارت کا وتیرہ ہے، اور یہ چیز اب ہمیں ہی نہیں پورے ریجن کو سمجھ آ رہی ہے، انکلوڈنگ رشیا۔ وہاں بھی چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ چائنا پہلے سے ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ بنگلہ دیش کی معاملات بھی اب بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی بھی جب سے آنکھیں کھلی، انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ کیوں کروایا جا رہا تھا اور کس کی ایما پر کروایا جا رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا۔ ذرا اس پر بھی بات کریں گے بڑی ڈیٹیل، چونکہ یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس ریجن، اس خطے کی سلامتی کے لیے اس طرح کے معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اس پر بات کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوگا۔ پھر دوسری طرف وفاقی آئینی عدالت نے اپنا کام شروع کر دیا، کاز لسٹ بھی جاری ہو گئی، مقدمات کی سماعت کا آج آغاز بھی ہو گیا، بہت اچھی بات ہو گئی۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کے امین الدین خان صاحب، انہوں نے 3 بینچ بھی تشکیل دے دیے۔ کچھ ججز ہیں جنہوں نے استعفے دیے، کیوں دیے؟ 27ویں ترمیم کیا معاملات ہیں؟ کیا یہ مکمل ایک آئینی پیکج نہیں ہے؟ اس کے بعد 28ویں کی طرف دیکھا جائے گا، اور دیکھا جائے گا تو کیوں دیکھا جائے گا؟ جن چیزوں کو 26ویں آئینی ترمیم میں حل نہ کیا گیا اور جن چیزوں میں کمی رہ گئی یا جہاں پر تھوڑی سی ایک ہم کہیں سکم رہ گیا، اس کو بہتر کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم ہے۔ کیا 27ویں آئینی ترمیم میں صدر کو مکمل طور پر استثناء دینا یہ معاملہ چلتا رہے گا، یا آگے آ کر اس کے بھی کانسیکوینسز دیکھنے ہوں گے؟ ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آج ڈسکس کرنا ہے، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر کو لے کے پہلے سے ایک وضع تھا معاملہ، اور وہ رولز ریگولیشن ہر چیز وضع تھی، اسی کے مطابق چیف الیکشن کمشنر آتا تھا۔ اس میں چند تبدیلیاں ہوئیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری سے وہ اٹھنے والے معاملات یا سوالات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ذرا بات کریں گے صوبائی خود مختاری کو لے کر، این ایف سی ایوارڈ کو لے کر، اور پھر این ایف سی ایوارڈ کے بعد وہاں پر بلدیاتی نظام کو لے کر، جس میں ابھی تک کافی خاموشی ہے۔ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ اگر این ایف سی ایوارڈ صوبوں کا حق بن گیا ہے، انہیں تفویض ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک کیوں نہیں آ رہا؟ ایم پی اے کو کیا ضرورت ہے گلیاں، نالیاں اور گٹر ٹھیک کروانے کی؟ ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ججز کے استعفے کیوں آ رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ججز کے تقرر کا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا مشکل ہے ججز کو اپنے تقرر اور پوسٹنگ یا ٹرانسفرز پہ؟ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عظیم چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، اور پھر بیرسٹر وقاص ابریز ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ عظیم چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ ذرا ہم 27ویں آئینی ترمیم، باقی اس کے محرکات، دیگر چیزیں، آگے آنے والے اثرات، ان پر بات کریں، یہ جو ایک بڑی خبر آئی ہے حسینہ واجد کو لے کر، انسانیت سوز مظالم آپ کے سامنے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم نیتن یاہو کو بھی، کیونکہ یہ کوئی موڈس آپرینڈی الگ نہیں ہے، بھارت ہو یا حسینہ واجد ہو یا نیتن یاہو، ایک ہی موڈس آپرینڈی پر کام کر رہے ہیں، انسانیت کا قتل، انسانیت سوز مظالم۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بڑا فیصلہ ہے اور بڑی عدالت نے دیا ہے۔ بہت شکریہ ارسلان صاحب۔ لیکن یہ بنگلہ دیش کا ایک اندرونی معاملہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ بہت خصوصی تعلق ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہم ایک تھے، ہم ایک جسم کے 2 حصے ہو گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا تھا، یا وہ لوگ جو دین کے حوالے سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے بنگلہ دیش میں عوامی لیگ نے اور اس کے کارکنوں نے زمین تنگ کر دی تھی۔ پروفیسر غلام اعظم صاحب 95 سال کی عمر میں جیل میں فوت ہوئے، مطیع الرحمان نظامی صاحب کو پھانسی دی گئی،
ملا قادر کو پھانسی دی گئی, ابوالقاسم کو پھانسی دی گئی, یہ بات آج کی نہیں ہے. صحیح. یہ تو کچھ عرصہ پہلے پھانسیاں دی گئیں, لیکن اس سے بہت پہلے ایک عبد المالک شہید بھی تھے, ان کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں مارا گیا تھا, اور ان لوگوں نے مارا تھا جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم سیکولر انڈیا بنگلہ دیش چاہتے ہیں. بنگلہ دیش میں جولائی میں جو کچھ ہوا پچھلے سال, پوری دنیا نے اس کو دیکھا, اور اس کے جو صفحات مشتمل ایویڈنس آئی, 1400 صفحات پر مشتمل ایویڈنس آئی, تقریباً 1400 یہ لوگ نے 6000 صفحات پر مشتمل ایویڈنس آئی. 1400 نوجوان جو تھے وہ مارے گئے, شہید ہوئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کا قتل کیا تھا یا ان لوگوں کو مارا تھا جو پاکستان سے محبت کرتے تھے, یا جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت ظلم کر رہا, زیادتی کر رہا, ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے, جنہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی, ان کو رضاکار کے نام پر بھی قتل کیا جاتا رہا اس سب عرصے کے اندر 50 سال میں. ان کے بچوں کو ایک کوٹا دیا گیا, اور یہ ان کے پوتوں کو بھی یہ کوٹا دیا گیا, نواسوں کو بھی کوٹا دیا گیا. پتہ نہیں کس کس کو کوٹے کے ذریعے دیا جائے کہ ان کو نوکری دی جائے گی. گویا وہ جو عوامی لیگ کے ساتھ ہوگا اس کو نوکری ملے گی, باقی کسی کو نوکری نہیں ملے گی. بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے اس بات کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا, اور وہ سڑک پر نکل آئے انڈیا کی ہیجمنی کے خلاف, اور حسینہ واجد کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ اگر میں رضاکاروں کو, وہ لوگ جو پاکستان کی حمایت کر رہے تھے ان کو رضاکار کہتے تھے, کہ اگر میں رضاکاروں کو دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کو جابز دوں گی, میں نہیں دینا چاہتی, میں بھارت کی بالادستی کو ہی تسلیم کروں گی اور اسی کے ساتھ چلوں گی. اچھا, میں چاہوں گا عظیم صاحب یہ بات آپ پوری کیجئے کہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, میں چاہوں گا آپ سے ہی شروع کروں گا اور یہ بات پوری کیجئے گا. اس کے بعد ذرا وقات سے بھی یہ جو بنگلہ دیش کی عدالت ہے اس کا فیصلہ ہے, پھر ہم نے آگے وفاقی آئینی عدالت اور دیگر معاملات پہ بھی بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. عظیم چودھری صاحب اور بیرسٹر وقاص ابریز کے ساتھ ساتھ عبداللہ گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, سربراہ تحریک جوانان پاکستان ہیں اور پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کا بھی. عظیم صاحب ایک چیز ذرا اس میں ایڈ کیجئے گا, ایک طرف تو عدالت کا فیصلہ ہے جس نے سزائے موت دی, دوسری طرف دھمکی بھی دی جا رہی ہے بھارت نواز حسینہ واجد کی طرف سے کہ میں ایک ایک چیز کا حساب لے لوں گی. آج تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا عدالت کو اپنا فیصلہ سنانے میں, اور اس میں ایک صاحب جو وہاں آئی جی تھے, بنگلہ دیش ایسا نہیں ہے جیسے پاکستان صوبوں پر ہے, بنگلہ دیش ایک ہی یونٹ ہے اور وہاں ایک ہی آئی جی ہے. وہ آئی جی وعدہ معاف گواہ بنا اور اس نے بہت سارے حقائق بتائے. یہ حقائق جو سامنے آئے ان میں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی تھی. اب یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کی نگیشن تو نہیں کی جا سکتی. پھر ایک بنگلہ دیش کی رہنے والی خاتون جو باہر رہتی ہیں اور کسی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, انہوں نے بھی بہت ساری ایویڈنس اکٹھی کی تھی, اور یہ ایویڈنس ایسی تھی جو کیمرے کے ذریعے اکٹھی کی گئی تھی اور وہ عینی شاہدوں کے ذریعے اکٹھی کی گئی تھی. عدالت ان سے انحراف نہیں کر سکتی تھی, نہ ہی کچھ اور بات ہو سکتی تھی. اتفاق یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو پھانسیوں پہ لگے, ان کے جو وکیل صفائی تھے وہ استغاثہ کے وکیل تھے, اور استغاثہ انہوں نے پیش کیا تھا. ویسی ہی ٹرائبونل تھی جیسی پہلی تھی, اور ویسی ہی صورتحال بنی جیسے انہوں نے سزائیں سنائی تھی, ان کو بھی سزا سنائی گئی. انہوں نے بنگلہ دیش کی پچھلی حکومت یعنی حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت نے لوگوں کو زندہ جلا دیا, نوجوانوں کو. یہ انسانیت سوچ سلوک ہے, اسی کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یہ انسانیت کا قتل تھا اور انسانی حقوق کی پامالی تھی. بہت سارے نوجوان شہید ہو گئے, بہت سارے نوجوان زخمی ہو گئے, بہت سارے معذور ہو گئے, لیکن اس کے نتیجے میں حسینہ واجد کو جہاں ملک چھوڑنا پڑا وہاں وہ سب کچھ واپس لوٹا جو پاکستان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا, اور لوگوں نے انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی. وہاں ایک اور جماعت ہے جس کو بی این پی کہا جاتا ہے. بی این پی کے بھی ایک قد آور شخص صلاح الدین قادر چودھری وہاں وزیر ہوتے تھے, پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر فضل القادر چودھری صاحب کے صاحبزادے تھے, انہیں بھی پاکستان سے محبت کے نتیجے میں پھانسی دی گئی تھی. اب وہاں جو صورتحال ہے, الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں, اور یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ پوری دنیا میں اس کی صدا سنائی دے رہی ہے. اور اب میں بھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, امریکہ سے کچھ لوگ تبصرہ کر رہے تھے کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اس کی ایویڈنس میں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس موجود ہیں کہ یہ سب کچھ وہاں ہوا ہے. اخبارات نے دیکھا, ٹی ویز نے دیکھا, اب تو ایویڈنس محفوظ کر لی جاتی ہے. یہ کوئی زبانی ایویڈنس نہیں تھی یا تیرے میرے کے کہے ہوئے کی بات نہیں تھی, یہ سرکمسٹانسز ایویڈنس بھی نہیں تھی, یہ ویڈیوز تھیں, یہ ریکارڈ تھا, یہ ٹیپس تھیں, یہ ان کے فون کالز تھے,
ان کی میٹنگز کی روزات تھی، سرکاری کاغذات تھے، سرکار نے جو کچھ کیا تھا وہ تھا۔ بہتر بات ہے سر، اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ بھی حالیہ چند دن پہلے پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بھی وہاں کا دورہ کیا اور بڑے شاندار طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا وہاں پر ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی سوچ بدل رہی ہے۔ وہی عدالتیں وقاص ابریز جن کے ذریعے وہاں پر لیڈرشپ کو پھانسیاں دی گئیں، وہاں پر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی گئیں، اسی عدالت سے آج پھر وہ ظلم کرنے والے کو بھی سزائے موت کا حکم آ گیا۔ اور اسلام میں نے اس فیصلے کو بڑی ابتدائی سے دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی گزشتہ کئی دنوں سے اس فیصلے کی بہت زیادہ شہرت ہوگا وہاں پہ نظر آتا تھا، اور ہندوستانی چینل خاص طور سے بات کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے گزشتہ 3-4 سالوں سے ہم ہندوستانی چینلز پہ بیٹھ کے انٹرنیشنل ایشوز پورا فیس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ 453 پیجز کا فیصلہ تھا جس میں 4 بڑے نکات تھے، جس میں سب سے اہم نقطہ جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ گولی مروا دی گئی، اس کے اندر ان کو سینٹینس ٹو ڈیتھ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دیگر بہت سے ایسے عوامل اس کے اندر موجود تھے، جیسے انسٹیگیشن تھی، پرووکیشن تھی، 81 گواہان تھے، 53 گواہان کی ریکارڈ کی گئی، جو کہ ڈائریکٹ وٹنسز تھے، جو اس سے پہلے پینلسٹ بات کرے گی بات ایبسولوٹلی رائٹ اینڈ یس اس میں کوئی سرکمسٹانشل یا آکولر ایویڈنس نہیں تھے، بلکہ بہت سی جو گواہیاں تھیں وہ ڈائریکٹ ایویڈنس اور وٹنسز کے ذمہ میں آتی ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ایک جو عدالت نے ریکارڈرز کی بک آف لا نے ریکارڈرز کی ایویڈنس بھی ایک فیصلہ دیا ہے، اور وہ تمام لوگ جو کہ اقتدار کی اتحاد کی اتصار کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے سربراہ ہو، وزیر اعظم ہو، ہیڈ آف اسٹیٹ ہو یا پاورفل پریزیڈنٹ ہو، ان کو بالکل اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان ملکوں میں جہاں پہ عدالتوں کا جو ہے نظام موجود ہے، ان ملکوں میں جہاں پہ نظام انصاف موجود ہے، تو آئی تھنک دس از ون آف دا پریسیڈنٹ ان دا ہسٹری آف بنگلہ دیش کے جس نے ایک تقدیر کا دھارا بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو بہت پاورفل کنسیڈر کرتے تھے، اور جو اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ پرووکیشن کی گئی، پہلے ان کو اختیار دلایا گیا، ایک اسپیچ جو ہے وہ بھی انڈائکٹمنٹ اس حوالے سے ملتی ہے، پھر جب میدان عمل میں آئے تو پھر گولی مارنے کا حکم کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے جو پینلسٹ بات کر رہے تھے انہوں نے بڑی فیکچوئل باتیں کی ہیں، I do agree with that specific aspect and point as well۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ سناریو کے اندر بنگلہ دیش کے اندر جو پرویلنگ سرکمسٹانسز ہے اس میں پاکستان کا تو ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہی نظر آتا ہے۔ ہمارے بہت سے دوست اس وقت وہاں پہ ریلیجیس افیئرس کے حوالے سے، ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس وقت بنگلہ دیش میں گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ ان کی بڑی بھرپور مجھے پارٹیسپیشن نظر آتی ہے، سوشل میڈیا پر دوسرے فورم سے ہمارے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک کہ پاکستان کے ساتھ تو بڑا ایک اچھا ان کا سافٹ امیج ہے، ایک فرینڈلی ریلیشن اس وقت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو آپ نے کہا کہ حسینہ واجد کے اوپر بھی ایلیگیشن ایکوزیشن پوز کی جاتے تھے بھارت کے ساتھ جو الائنمنٹ کے، ابھی جو موجودہ سرکمسٹانسز ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے یا ایک اچھی فضا محسوس ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں یہ بات کروں گا کہ یہ صرف بنگلہ دیش کی عوام کے لیے نہیں بلکہ مسلم امہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہے کہ ایک وقت وہی جو ہے پرائم منسٹر ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے جس کے حکم پہ جو ہے وہ کشتی لی جاتی ہیں، یہ کشتی جلا دی جاتی ہیں، ایک وقت اسے یہ عدالتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے بھی سزائے موت کا حکم بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو آئی تھنک جب آپ اقتدار میں اتحاد میں تو یہ ساری چیزیں بڑی دیکھ بھال کے دھیان کے ساتھ when you are the head of the state, when you are the leader of the parliament of the state، تو آپ کو یہ تمام چیزیں دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا میسج آف اسٹیٹ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی انا کے در پہ یا اپنی طاقت کے سر پہ طاقت کے نشے میں اتنا سرشار ہو جائے کہ آپ کو ویری ویل سیڈ۔ اچھا وقاص، ایک چیز تو بالکل ثابت ہے اور ہسٹری سے ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بھی عدالتوں کا استعمال اپنے مخالفین کو دبانے یا اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے کیا گیا، انہی عدالتوں سے اسی شخص کے لیے کبھی اچھی خبر نہیں آئی۔ یہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ USSR کی تباہی کا باعث بنے ہوں، چاہے وہ دنیا میں کہیں اور ہوا ہو، ہسٹری ہمیشہ یہی بتاتی ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ تو خود قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں، قانون دان ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، حسینہ واجد فیصلہ آیا ہے اور پرتشدد واقعات، قتل و غارت گری، نوجوانوں کو کچلنا، سینئر لیڈرشپ جو جیل میں تھی اس کو مارنا، عدالتوں کا استعمال کرنا، اسی عدالت سے آخر پھر خبر آ گئی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ कि ये कायद आज़म के दो कौमी नज़रिए की बहुत बड़ी जीत हुई है। और वहाँ के बांग्लादेश के लोग जिनका इस्तेहसाल किया गया, इनके साथ जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, उनका कोटा सिस्टम जो जिसके ज़रिए 30% जो जॉब्स थी वो कोटा सिस्टम के ज़रिए दे दी जा रही थी, जिसको अभी मोहम्मद यूनुस साहब जो कि इस टाइम पे उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो उनको जो है वो आलमी नोबल इनाम याफ्ता भी हैं, उन्होंने उसको 5% कर दिया। अब जो हसीना वाजिद के हवाले से मामलात हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि वहाँ के अवाम के अंदर जो गम गुस्सा है वो क्यों है। गम गुस्सा इस वजह से है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जुल्म ज्यादती की, बल्कि वो तहरीक जो पाकिस्तान के हवाले से बांग्लादेश और वहाँ बंगाल से और कश्मीर से शुरू हुई थी, वो बुनियादी तौर पे तो भारत की मुखालिफत में थी और भारत से जो है वो तो उसके तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए थी। नतीजा ये हुआ कि एक दफ़ा फिर भारत के तसल्लुत के अंदर जो है ला खड़ा किया। और वहाँ जितने भी मुहिब वतन लोग थे, जिसके अंदर आपने बताया कि किस तरीके से जमात इस्लामी के लोग, अब्दुल कादिर मुल्ला जैसे लोग जो 90-90 साल की उम्रों के अंदर लोगों को जो है वो फांसी की सजाएं इसलिए दी गई क्योंकि वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वफादार थे। अब नादिर, जो मेरे ख्याल में अहम बात है वो ये है कि वो जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है, 453 सफाहत का जो है वो ये फैसला आया, जिसके एक फैसले के अंदर उनको जो है सजाए मौत और दो के अंदर उम्र कैद जो है वो दी गई। और उनको ये पूरा हक दिया गया कि आप अपने जो मामलात हैं उनको आप सबूत और शवाहिद जो हैं वो बताएं, क्योंकि पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौजूद है और पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसमें बराह रास्त बांग्लादेश की जो उसका उस टाइम की चीफ एग्जीक्यूटिव हसीना वाजिद, वो ये बयान कर रही हैं कि जनाब इनको मार दिया जाए, गोली डायरेक्ट फायर किया जाए। और इस खित्ते के अंदर इतना मैसेकर जो था वो पहले कभी देखने में नहीं आया और 1400 से जायद जो है वो लोगों को जो है वो मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। और साथ ही साथ जो है लोगों को जबरदस्ती अगवा कर लिया जाता था, लोगों को जो है गायब करवा दिया जाता था। ये तमाम बातें जो हैं जाहिर है इसमें यूनाइटेड नेशन का एक मेरे ख्याल में किरदार है। अब जो शेख हसीना जो है वो जाहिर है अपना हक रखती हैं कि वो इसको अदालत के अंदर, सुपीरियर अदालत के अंदर जो है वो रिव्यू के लिए चैलेंज करें। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, ये उन्होंने इसके रद्द अमल में कहा है कि मैं देख लूंगी सारी चीजों को और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। जी, वो हिसाब लिया जाएगा ना जी, वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनसे हिसाब लिया जाएगा, सही क्योंकि जालिम वो हैं, यहाँ वो मजलूम नहीं है। अगर वो जालिम ना होती तो वो अगरतला भागने की कोशिश ना करती। ये अगरतला से साजिश शुरू हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद है अगरतला केस जो है वो आपके सामने है। और फिर वो अगरतला उनका हेलीकॉप्टर पहुंचा और वो सेल्फ एग्जाइल में गई, उन्होंने खुद जलावतनी जो है वो ली और किस मुल्क का इंतखाब किया, भारत का, यानी कि उस भारत का। और यही वजह थी कि अवाम का गम और गुस्सा इतना हुआ, जिस दिन वो गई उस दिन 52 लोगों को शहीद किया गया और उस दिन हेलीकॉप्टर से वो भागी और अगरतला पहुंची। और अगर उनमें हिम्मत होती तो वो यहां बैठती, अदालत कहती रही कि आप आए मुकदमात का सामना करें, लेकिन अवामी लीग, उसके नुमाइंदगान और उसके वकला जो थे वो किसी भी सबूत और शवाहिद जो थे उनके पास मौजूद नहीं थे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो इसमें वादा माफ गवाह हैं। अब देखना यह है कि इस तरह से जो माजी में उन्होंने इलेक्शन के हवाले से धांधलियां की, जिसके नतीजे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो थी बीएनपी, उसके ऊपर जो है वो जिस तरीके से उनको जुल्म किया गया, उनको रोका गया, उनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई, आज जो है वो किस मुंह से कहते हैं। अब जो खालदा जिया साहिबा जो कि माजी के आर्मी चीफ जनरल जिया की अहलिया हैं और उनके बेटे तारिक रहमान साहब जो हैं, वो इस टाइम पे मुस्तकबिल के अंदर 300 सीटों पे जो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने हैं 2026 के अंदर, उसके अंदर जो है वो कहा यह जा रहा है कि उन दोनों में से कोई वजीर आजम जो है वो बन सकता है, या फिर जिस तरीके से जो स्टूडेंट की जो पार्टी आई है नई, उसके अंदर जाहिर है वो भी लोगों में बहुत पॉपुलैरिटी इख्तियार कर रही है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो शेख हसीना को जितने भी गैर मुल्की वीजा लगे हुए थे, उनके अमेरिका का, बरतानिया का और दीगर जगह का, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बरतानिया में मुकीम थी तो उनका ख्याल था कि वो वहां चली जाएं, लेकिन एंड टाइम पे वो वीजे कैंसिल कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि मीर सादिक, मीर जाफर जो होते हैं, उनकी जो अंजाम होता है वो हमेशा भयानक होता है। याद रखिए कि ये दोनों को जब सजाए मौत हुई तो उस टाइम पे ये जब अपना इनाम लेने के लिए जो जब अंग्रेज सरकार के पास पहुंचे तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि तुम जो अपने मुल्क के नहीं हो सके, अपनी कौम के नहीं हो सके, मिल्लत के नहीं हो सके, तुम हमारे क्या होगे। इनको सजाए मौत दी गई और 1 हफ्ते तक उनकी लाशें दरख्तों के ऊपर जो है वो झूलती रही और आखिरकार फिर उन्हीं के लोग आए और उन्होंने ही उनका जो है वो
تدفین وغیرہ کا بندوبست کیا. یہ شیخ حسینہ کا جو انجام ہے یہ ایک بہت بڑا واضح انڈیکیٹر ہے کہ جب آپ ملک کو جو ہے وہ توڑتے ہیں, اور قائد اعظم کے دو قومی نظریے کو جس کو کہا گیا اندرا گاندھی کی جانب سے کہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا, اور آپ کو یاد ہے کہ جو نریندر مودی وہ آن ریکارڈ ہے کہ بطور RSS کا ایک نمائندہ میں نے جو ہے پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا, اور یہ کہیں اور نہیں بلکہ ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کے اس نے یہ کہا. نتیجہ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, اور سب سے زیادہ جو پرچم بکے اس بار وہ کسی اور کے نہیں بلکہ وہ پاکستان کے. بالکل, ہم نے 14 اگست فٹنس بھی کی, اور میں جس کا ذکر کر رہا ہوں حالیہ جو اسٹوڈنٹ وہاں سے ہو کر آئے, میری ان سے خود ملاقات ہوئی ہے, کافی دیر میں نے ان سے چیزیں پوچھی اور بہت خوش تھے, اور انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے وہاں پہ لوگوں کی سوچ میں, ان کے بیہیویئرز میں, ان کے ویلکم کرنے میں, اور بہت خوش تھے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ سے مل کے, پاکستان کے بارے میں جان کر بہت زیادہ خوش تھے. بہت اچھی بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جی, بریک سے واپس آئیں گے, اب ذرا بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر ججز کے استعفے کیوں آ رہے ہیں. طلال چودھری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز آئین کا حلف اٹھاتے ہیں, سیاسی پارٹی کا نہیں, تو استعفے آئین کے مطابق اگر آ رہے ہیں تو اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن سعد رفیق یہ کہہ رہے ہیں کہ فالٹ لائنز پر کرنا مناسب عمل ہوگا. کیا فالٹ لائنز ہیں, کیا پر کرنا ہے, اس پر ذرا بات کریں گے ایک بریک کے. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. وقاص ابریز صاحب, ذرا بات کریں اب آئینی ترمیم کو لے کر. 27ویں آئینی ترمیم, ججز کے تقرر و تبادلے, بہت سارے پوائنٹرز ہیں اس کے, لیکن ججز کے تقرر و تبادلوں کو لے کر کافی زیادہ بحث چھڑ گئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے سینئر ججز جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں اس کو لے کر؟ پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل الگ اس پر بات کر رہی ہے, ججز اس پہ الگ بات کر رہے ہیں, باقی ججز موجود ہیں, کام کر رہے ہیں. یہ تقرر و تبادلوں کو لے کر اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے ارسلان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی جج کو اس وجہ سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے, 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے, جو آئینی عدالت کو الگ کر دیا گیا ہے. اب جو پولیٹیکل کیسز ہیں یا آئین کی انٹرپریٹیشن کے یا آئین کی تشریح کے یا فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں وہ جو ہے علیحدہ عدالت سنے گی, اور ان کے حصے میں جو ہے وہ کرمنل کیسز ہیں, سیول کیسز کی اپیل ہے, یا اس کے علاوہ فیملی کیسز کی اپیل ہے, یا کارپوریٹ پریکٹسز کی اپیلز ہیں. تو لہٰذا ان کے ڈومین سے چونکہ آئین کی تشریح نکل گئی, یا ان کی ڈومین سے پاکستان کی پولیٹیکل جو ہیرارکی ہے اس کے کیسز نکل گئے, تو یہ فردر کیسز نہیں سنیں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. مجھے اگر آپ بطور اسٹوڈنٹ آف لا پوچھیں تو ایک جج کا کام, جس کا کام جو بھی کیس یا کاز اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اس کو انصاف کے اصولوں کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور جو لوگ ہیں اگریڈ پارٹیز ہیں جن کے کسی کے گھر والے کو قتل کر دیا گیا, کسی کی ماں کو, کسی کی بیٹی کو, کسی کی بہن کو, کسی کے بھائی کو, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان تک کیس چلتا ہے, اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے, اگر کوئی بے گناہ ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے سپیریئر کورٹ ہے اس حوالے سے. آپ دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سامنے 56,000 کیسز کی پینڈنسی تھی, اس میں صرف 3-4 ہزار جو پولیٹیکل نیچر کے کیسز تھے یا آئین کی تشریح سے ریلیٹڈ معاملہ تھے, اور ہماری سپریم کورٹ کا متعدد ٹائم یا زیادہ تر ٹائم انہی کیسز کی سنوائی کے اندر گزر جاتا تھا, اور ایک عام سائل پھر جو ہے وہ سفر کرتا تھا. 2020 کے بعد پراپر کیسز, کرمینل کیسز اور سیول اپیلز کو تو ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا. عظیم چودھری صاحب, 27ویں آئینی ترمیم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے, ریزالو ہو گئے, مکمل آئینی پیکیج ہے, بہت ساری چیزیں 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھی کہ بہت بار کئی پولیٹیکل پارٹیز اس پہ بات کر چکی ہیں, لیکن آ گئی 26ویں آئینی ترمیم, پاس ہو گئی. ادھر تو ایک نیا کام ہوا, بہت زیادہ بات کرنے والی پی ٹی آئی مخالفت میں نہ تو ووٹ دیتی ہے, نہ وہاں ٹھہرتی ہے, نہ کوئی تجاویز دیتی ہے, نہ بات کرتی ہے. ادھر پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی بات کروں گا, لیکن یہ جو ججز کے استعفوں والا معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آئین میں ترمیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورے کا پورا آئینی ڈھانچہ تبدیل کرتے ہیں. پاکستان کے 15 سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ہمارا آئینی ڈھانچہ ہے کیا؟ ہمارے آئینی ڈھانچے میں پہلی بات ہے قرارداد مقاصد, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اسلام کی روح کے خلاف ہوگی, اور یہ جو استثناء ہے یہ اسلام کی روح کے مطابق میرا خیال نہیں ہے. باقی بات رہ گئی اس آئین کو ترمیم کرنے کی ضرورت کیا تھی. اس میں جج صاحبان کا بھی قصور ہے, اس میں حکومت کا بھی قصور ہے, اس میں عوام کا بھی قصور ہے. حکومت اگر ان تمام چیزوں کو بہم پہنچا دیتی جو عدالتوں کو چاہیے تھیں, اور لوگوں کو فوری انصاف مل جاتا, جو آج بھی نہیں مل رہا اور کل بھی نہیں ملے گا. ذرا لوئر کورٹ میں چلے جائیں, ابھی دیکھیں بچیوں کی جائیدادوں کے معاملات میں عدالتوں کا کیا رویہ ہے.
جو میاں بیوی کے معاملات ہیں اس میں عدالتوں کا کیا رویہ ہے, وہ بچے جو لاوارث ہیں ان میں عدالتوں کا کیا رویہ ہے, وہ بچے جو اپنے والدین کے بچھڑ جانے کے بعد اپنا حق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی تو انسانیت کے نام پر ہی فیصلہ ہوگا نا. وہ جو زمینوں کے فراڈ ہیں, وہ جو قتل ہے, وہ جو زیادتی ہے, وہ جو ظلم ہے, وہ جو زنا ہے, وہ جو زبردستی شادی ہے, وہ بھی تو عدالتوں ہی نے فیصلہ کرنا ہے اور حکومت نے ہی کروانے ہیں. اور یہ جو 25ویں شق ہے آئین کی, جس میں آئین کے تحت تعلیم بچوں کو دینی 6 سال سے 15 سال تک حکومت پر لازم ہے, کہاں ہے؟ حکومت نے تو سرکاری اسکولوں کو بند کر کے پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار کر دی. غریب لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا. کیا اس ترمیم کے ذریعے لوگوں کو روٹی مل جائے گی, لوگوں کو صاف پانی مل جائے گا, صحت کی سہولتیں مل جائیں گی, انصاف مل جائے گا؟ ترمیم کیا ہوتی ہے؟ ترمیم ہوتی ہے ایک جزوی سی چیز. ترمیم یہ نہیں ہوتی کہ آپ 50 جگہ پہ ترمیم کر دیں, یہ ترمیم نہیں ہے. یہ 50 کلازز کو آپ نے اڑا کے نئی کلازز ڈال دی, ایسا نہیں ہوتا. ترمیم چھوٹے موٹے کسی معاملے پر ہوتی ہے جو اصلاح کے لیے ہوتی ہے. مجھے یہ نظر نہیں لیکن آتا سر جو کہ بڑا یہ معاملہ اصلاح تھا ہوگی. جس پر مہینے بحث و مباحثہ ہوتا رہا 18ویں ترمیم, اس پر تو بڑا ون ون سچویشن قرار دیتے ہیں. پھر 18ویں آپ ترمیم مجھے کے اجازت NLC دیجیے, ایوارڈ میں کو لے فکرہ کر بھی پورا اب کر لوں. آپ مجھے اجازت دیجیے, میں فکرہ پلیز پورا کروں. پلیز. ہمارے یہاں خرابی شروع ہوئی تھی جسٹس منیر کے ذریعے. 1955 میں نظریہ ضرورت آیا تھا اور پھر ہم نے آئین کو معطل کرنا شروع کر دیا. میاں نواز شریف صاحب ایک ترمیم ایسی بھی لانا چاہتے تھے جس میں وہ آئین کی کسی بھی کلاز کو معطل کرنے کا اختیار چاہتے تھے. پھر 13ویں اور 14ویں ترمیم جو تھی وہ 5 گھنٹے میں پاس ہو گئی. 8ویں ترمیم 42 یا 45 دن ڈسکشن میں رہی. 18ویں ترمیم 9 مہینے 10 مہینے انڈر ڈسکشن رہی. ہم نے 1-1.5 دن میں یہ ترمیم کر کے آئین کا ڈھانچہ پورا تبدیل کر دیا. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں وہ 2 سال میں ہو, 5 سال میں ہو, 10 سال میں ہو, یہ ترامیم پاکستان کے دستور سے خارج کر دی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ گل صاحب پلیز, 27ویں آئینی ترمیم, یہ جو بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں خاص طور پہ ججز کے استعفوں کو لے کر, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تقرر و تبادلوں کو لے کر کیوں معاملات کو بہت زیادہ پیچیدہ دیکھ رہے ہیں ہم؟ پھر اب چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ بھی ہے ایک. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے استعفوں کا, میرے خیال میں استعفے جو ہیں وہ ہر دور میں آتے رہے ہیں. ججوں کے بھی آتے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بھی آتے رہے ہیں, گورنمنٹ کے جو بیوروکریسی ہے اس کے بھی آتے رہے ہیں, پولیس کے بھی آتے رہے ہیں, فوجیوں کے بھی آتے رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کا. دیکھیں, پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ میرے خیال میں ہر آدمی کی ہوتی ہے. جو جتنے بھی میں نے محکمے گنوائے ہیں ان سب کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے. تو پھر پوسٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی, ٹرانسفر کیوں نہیں ہو سکتی ججوں کی؟ وہ کیا وجہ ہے کہ جج صاحبان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہاں ساری زندگی گدی نشین ہو کے ایک ہی جگہ پہ ہم بیٹھے رہیں؟ یہ بھی غلط ہے میرے خیال میں. لیکن ان سب کے باوجود ایک بات بہت اہم ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ جج صاحبان جن کو بنیادی طور پہ جج بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے وہ آتے ہیں اور وہ لوور کورٹس کے اندر پریکٹس کرتے ہیں, سیشن جج کے اندر آتے ہیں, تو پھر کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ میں تو شاید ہی کوئی گیا ہو, کم از کم میرے اندر نہیں, مجھے یاد نہیں آتا. 1% ارسلان صاحب, 1% لوگ جو ہیں وہ سیشن عدالتوں سے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا جو انتخاب ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہوتا, تو پھر کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ یا انہوں نے کسی پولیٹیکل فگر کا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا کیس لڑا ہوتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے گھٹنا پیٹ کی طرف جھکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ عوام پاکستان جو ہے ان کا عدلیہ کے اوپر سے اعتبار اٹھ رہا ہے؟ یہ بہت بری بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پھر حالات خراب ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے آئینی عدالت, بہت اچھی بات ہے, آئینی عدالت آپ نے بنا دی. آئینی عدالت بڑا ضروری تھا, اس کے تمام جو خوبیاں ہیں وہ تو ہمیں دیکھ لی ہیں. لیکن یہ بتا دیں کہ آئینی عدالت کے ٹوٹل کیس کتنے ہیں؟ کیا 30 کیس ہیں؟ 30 نہیں ہے تو چلو 50 کر لو, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کے لیے پوری آپ نے ایک عدلیہ بنا دی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر وہ جو ان کے لوگ جو لکھوکھا کیس جس کا ابھی عظیم چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جن کے استحصال ہوا, جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا, جو دہشت گردی کے شکار ہیں, جن کی زمین جائیداد کا معاملات ہیں, جن کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے, جن کا میرٹ جو ہے وہ پامال کیا گیا, جن کے ساتھ تعلیم اور صحت کے بنیادی اصول ان سے چھین لیے گئے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ کون ہیں پھر؟ اچھا, پھر اب آپ یہ دیکھیں تقریباً 1400 کروڑ ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ پہ اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے.
تو کیا یہ فیصلے آئینی ترمیم کے ذریعے ہونے تھے تو آئینی عدالت نے کرنے ہیں, یہ تو نارمل کرنا ہے. تو لکھو کا کیس اب تو ٹھیک ہو جائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ چیز اگر میں عبداللہ گل صاحب آپ کی جو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے اور عظیم چودھری صاحب نے جس پر بات کی, وکاس یہ چیز مجھے ذرا آپ سے سننی بھی اور سمجھنی بھی ہے, 27ویں آئینی ترمیم ایک مکمل پیکج دیکھیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں آپ کی اجازت سے اپنا ایک جملہ مکمل کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سب کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اور وہ ہے کہ 65 سال سب لوگوں کے لیے, جج صاحبان کے لیے, لیکن جو آئینی بینچ میں بیٹھیں گے وہ 68 سال کی عمر ہوگی. یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی رشوت نہیں تو اور کیا, یعنی کہ جو 65 سال مکمل کر لے گا پھر اس کا مستقبل جو ہے وہ آئینی عدالت سے جڑ جائے گا, اور ظاہر ہے پھر وہ حکومت کے حق و حوالے سے جو اس کو فیصلے لینے ہوں گے اس کے اندر وہ سوچ سمجھ کے کرے گا. میرا خیال ہے کہ آپ جب عدلیہ کی آزادی کے اوپر قدغن لگاتے ہیں تو یہ نتائج آپ کو اچھے نہیں نکلتے, اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں ابھی جیسے عظیم صاحب نے بات کی, وہ تو انہوں نے قرارداد مقاصد کی بات کی. ایک سیکنڈ, قرارداد مقاصد کو آپ چھوڑ دیں, آپ اپنے آئین کے اوپر بات کر لیں. آرٹیکل 2A, اللہ بلا شرکت غیر حاکم اعلی ہے. اچھا اللہ حاکم اعلی ہے اور استثناء دیا گیا ہے. قرآن اور سنت جو ہے بالادست قانون ہوں گے. آرٹیکل 227, اس کا مطلب ہے استثناء دیا گیا. فار گاڈ سیک واٹ آر وی ڈوئنگ؟ اوکے وقاص ابریز صاحب پلیز ان چیزوں پہ تھوڑا سا آپ کی رائے چاہیے ہمیں. ڈیفینسز تو ہے, ڈسٹنگوشنس تو اس کے اندر بالکل نظر آتی ہے. جس طرح عبداللہ گل صاحب نے بھی بات کی, عظیم صاحب نے بھی بات کی, آئی ڈو ایگری ود دوز اسپیسیفک تھنگس کے آئین کے اندر جو ہے جو آرٹیکل 2A کا حوالہ دیا گیا, جو 8ویں ترمیم کے تحت 1985 میں قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا گیا, تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں تو بڑی ٹینجیبل ہیں, کنکریٹ ہے, آئین پاکستان کی روح ہے, اسپرٹ ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک ڈسٹنگوش ایٹیٹیوڈ یہاں پہ شو کیا گیا 65 سے 68 ایئرس ایجز کا, جو فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ آئین کے اندر کہیں پہ آرٹیکل جو 25 ہے وہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف کاسٹ, کلر, کریڈ, اسٹیٹس, جینڈر, کلاس, تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے ایکویلٹی کی بات کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بھی ڈسٹنگوش ایٹیٹیوڈ یہاں پہ نظر آتا ہے. ہاں ایک چیز ہے جو 243 کی حد تک اس پہ شاید ہمیں آرگیو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ڈیفنس فورسز کا یا ان اینالسٹ کا کام ہے, وہ اس پہ شاید بہتر اپنا اوپینین دے سکیں گے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی ترامیم کی گئی اس کے اندر ہماری جوڈیشری کے ڈھانچے کو ڈسپرس کر دیا گیا, ڈیمیج کر دیا گیا, ڈسٹارٹ کر دیا گیا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ یا جو دوسرے اللہ صاحب وہ ریزائن کر دیتے. آپ جس بھی پورٹ فولیو پہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ جس بھی اسٹیٹس پہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ سول کیسز کی اپیل کو سنیں, کرمینل کیسز کی اپیل کو سنیں, فیملی کیسز کی اپیل کو سنیں. پاکستان کی سب سے بڑی سپریم عدالت ہے. آج بھی کوئی وکیل جو ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں, تو یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے ایک وکیل کے لیے, ایک جج کے لیے, لہٰذا اس کا استحقاق موجود ہے. ایک عام غریب شخص جو ہے جو کہ نچلی عدالت سے لے کر ٹرائل کورٹ سے, پھر ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہائی کورٹ, پھر ڈبل بینچ, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان, تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تھی, جس میں اگر ایک شخص کو نیچے سے سزا ملتی آ رہی ہے کسی مرڈر کیس کے اندر, تو اگر وہ بے گناہ ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اسے بے گناہ قرار دے سکتی ہے. اگر ایک شخص ہے جو کہ نیچے ہائی کورٹ تک جو ہے وہ اکویٹل ہوا ہے, وہاں پہ آ کے چیلنج ہوتا ہے اور اس کا پروف ہوتا ہے, تو سپریم کورٹ اسے سزائے بہت دے سکتی ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس ابھی بھی استحقاق موجود تھا, ججز کے پاس موجود. ہاں یہ جو ششکے والے کیسز سے, آئین کی تشریح کے حوالے سے, بنیادی رائٹس کے حوالے سے, پھر جو سیاستدانوں کے کیسز تھے جس پہ میڈیا لاؤ, اصل میں تو وقاص ابریز صاحب ٹائم وہی کیسز زیادہ لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ تشریحات اور یہ چیزیں پھر بہت سارے کیسز پینڈنگ ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ذرا واپس آئیں گے اور ہم ذرا بات کر لیں گے. اس وقت اور بھی بہت ساری سچویشن اس کے ساتھ چل رہی ہیں, صوبوں پر بات ہو رہی ہے, مصطفیٰ کمال بھی ان کو لے کر بات کریں. کیا آپ 28ویں ترمیم کی طرف جائیں گے تو کن چیزوں پر جائیں گے؟ استثناء کو لے کر تھوڑی سی اور بھی بات کر لیں گے. وزیر اعظم اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے درمیان ملاقات ہوئی, کئی مفاہمتی یادداشتیں بھی دستخط ہوئی. پاکستان پروگریس کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ آیا, پھر ریجن میں بڑی زیادہ کوآپریشن بڑھ رہی ہے. یہ بہت ایک بہترین ثمرات ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کو لے کر. واپس آتے ہیں بریک سے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. عظیم چودھری صاحب استثناء کو لے کر تھوڑی سی بات کر رہے تھے آپ, اور عبداللہ گل صاحب نے بھی اس پر بات کی. کیا ہم آنے والے دنوں میں یا آنے والے ٹائم میں بہت جلدی نہ دیکھیں, مہینے میں, سال میں, پھر دوبارہ کوئی ترمیم دیکھیں گے 28ویں؟ ایک بات میں گزارش کرتا چلوں, یہ جو ہمارے وکیل دوست بات کر رہے تھے,
देखें 56 के आइन में करारदाद मकासद मौजूद थी, 62 के आइन का वो हिस्सा थी और 73 के आइन का वो हिस्सा थी और 85 में वो बाकायदा 2A की सूरत में आ गई। हम जिस दीन की या जिस असास की बात करते हैं उससे इनहराफ करके हम अपने वजूद के लिए क्यों खतरा पैदा करना चाहते हैं? और वो पाकिस्तान का कौन सा मुकदमा है जो किसी अदालत में ज़ेर बहस हो और उसमें आइन की दफात का जिक्र ना है या आइन की दफात के तहत बनने वाले किसी कानून का जिक्र ना हो? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर फर्ज कीजिए सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे और उसको मैं चैलेंज कर दूं जाके आईनी अदालत में और आईनी अदालत ये कह दे कि ये बेंच ही गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गलत है, तो मैं कहाँ जाऊंगा और मैं आईनी बेंच के फैसले को कहाँ जाके उसकी अपील करूंगा? मेरी समझ से तो वालतर है, वकील साहब अगर बता दें तो मेरे भी अच्छा, मुझे यहाँ पर आपने 1 मिनट देना है अजीम साहब। अब्दुल्ला गुल साहब प्लीज इस पे एक कमेंट आपका भी चाहिए, ये जो बात अजीम साहब देखिए बात क्या है, ये सारी चीजें अपनी जगह है। अगर देखें बुनियादी तौर पे नेशनल असेंबली जो होती है उसका काम होता है आइन साज असेंबली कहा जाता है, कानून साज असेंबली कहा जाता है। अगर इस असेंबली के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को डिस्कस नहीं करना, आईनी तरमीमों को डिस्कस नहीं करना, तो इट इज हाई टाइम कि इसको ताला लगा दिया जाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर मजीद फाइनेंशियल बोझ ना पड़े। और क्या वो वजूहात हैं जिनको आप जो है नहीं बताना चाहते, अवाम के नुमाइंदगान के जरिए पब्लिक को जो है वो इससे जो है मुस्तफीद नहीं होने दिया जाता। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो आपने 28वीं तरमीम की बात की, मेरे ख्याल में अरसलान भाई आप तो भोले आदमी हैं, 28वीं को छोड़े 29वीं की बात करें ना आप। अभी तो 29वीं की बातें हो रही हैं, 28वीं तो आएगी, वो तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि जिन मुहर्रकात के ऊपर अभी इत्तफाक राय नहीं हो सका या जिसके अंदर बंदर बांट नहीं हो सकी, अपने अपने हिस्से के अपने अपने वो कहते हैं ना हिस्सा बकदरे जुस्सा, वो जितना जिसको शेयर नहीं मिल सका अब जो है वो करे। अब आप कहते हैं कि जी मुशीरों का जो है वो एक और हो जाएगा, वजीर और लगाए जा सकेंगे। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक क्या कहता है वो पढ़ें, वो कहते हैं कि जी आप अपने अखराजात को और अपनी मिनिस्ट्रियों को कम करें, अपने जो मुशीर और वजीरों की जो फौज जफर मौज है उसको खत्म करें। आप मुझे बताएं कि यहाँ जो है हम उसके आईएमएफ के कहने पे फिर हम कहेंगे कि जी उन्होंने तो लोन नहीं दिया, फिर हम कहेंगे जी फलाना नहीं किया। ये इतना पहले ही गरीब मुल्क है, इसके ऊपर कितना आपने जुल्म करना है। 47% लोग सतह गुर्बत से जो है इस आईनी तरमीम के बाद इंशाअल्लाह ताला ये ऊपर आ जाएंगे। 8 लाख लोग नौजवान जो बेरोजगार होकर मुल्क छोड़ रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है हर साल, वो इंशाअल्लाह ताला अब नहीं जाएंगे। 35% जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है वो अब खुल जाएगी और इंशाअल्लाह मजीद 35% लग जाएगी। पाकिस्तान की जो रुपया डिवैल्यू हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला अब जो है वो डॉलर के मुकाबले में वो जो डॉलर और पाकिस्तान रुपी जो है 4 रुपए के अंदर $1 आ जाया करेगा। प्लीज क्या कर रहे हैं हम, किस तरफ नॉन इश्यूज के ऊपर लेके जा रहे हैं? हमें पाकिस्तान के लोगों को तंग आमद बजंग आमद की जरूरत तो सर ये रोल प्ले करे ना अब्दुल्ला गुल साहब, रोल क्यों नहीं प्ले कर रही ये अपोजिशन हमारी? ये तो एहतजाज करती है, बाहर चली जाती है चुप करके। ऑपोजिशन जो है वो उसको रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि ऑपोजिशन एक तरफ ये कहती है कि जनाब ये एक जो है वो धांधली के नतीजे में हुकूमत आई है। चलें जी, ये धांधली के नतीजे में आई है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वहां धांधली नहीं हुई, वहां शफाफियत है। क्या कहते हैं दहशत गर्दी जो है उसमें 74% इजाफा हुआ है, 74%। सिर्फ 26% कौम जो है वो इस टाइम पे अमन के साथ रह रही है। हजूर इस टाइम पे ये आलम है, 12,000 एकड़ अराजी के ऊपर अफीम की काश्त हो रही है जिसकी तकरीबन फी एकड़ आमदन जो है 25 लाख है, जिसमें से एक हिस्सा दहशतगर्द ले जाते हैं। ये 2 अजला के अंदर खैबर और तीरा के अंदर ये हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है ये कहां से हो रही है? 12,000 एकड़ अराजी जो है वो किसी को नजर नहीं आई हुकूमत के अंदर, तो फिर कौन सा किरदार की बात कर रहे हैं? आपने यहाँ किस किरदार की बात कर रहे हैं? जी अजीम चौधरी साहब, ये चीजें जो अब्दुल्ला गुल साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपसे फिर वही गुजारिश करूंगा कि हम चूंकि नेक नियति के साथ अपने कानून पर अपने आइन पर अमल नहीं करते इसलिए सूरत हाल खराब होती है। अब्दुल्ला ने 2 चीजें कही, आइन साज असेंबली और कानून साज असेंबली। ये नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, ये लेजिस्लेशन के लिए है और लेजिस्लेशन जो है वो आइन के तहत होनी है। ये बुनियादी ढांचे को तब्दील ही नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत भी और शायद 239 के तहत भी। जब ये कर ही नहीं सकते और उन्होंने कर दिया है तो रियासत पर एक जबर है, और जब रियासत पर जबर होता है तो वो जबर अदालतों के जरिए मंजर आम पर आता है। अब अदालतें जो फैसले करेंगी
वो कल को मियां नवाज शरीफ को भी तो सजा सुनाई गई थी, फिर उनको बुला लिया गया, फिर उनको इक्तदार भी दे दिया गया। शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे, ख्वाजा आसिफ भी जेल में थे, एहसन इकबाल भी जेल में थे, जाने कौन कौन जेल में था, फिर उनको इक्तदार दे दिया गया। अभी हम कुछ ही देर पहले बात कर रहे थे कि जैसी अदालतें बनाई जाती हैं वो फैसले उन लोगों के गले पड़ जाते हैं जो वो अदालतें बनाते हैं। हमने हसीना वाजिद के केस पे ये बात इब्तदाई में कही थी, इससे ज्यादा और क्या कहूँ, आपके लिए मुश्किल नहीं पैदा करना चाहता। अच्छा ये बताएं सर, बिल्कुल शॉर्ट सा, जो बेहतरी एक देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, हम अपनी अभी उर्दन के अब्दुल्ला दोम की मुलाकात वज़ीर आज़म से और फिर कई मुफाहमती याददाश्तें, ये चीज़ें सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि बाहर तक बेहतर हो रही हैं, तो चीज़ों में कुछ बेहतरी देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर? आपके तवस्सुत से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि किंग अब्दुल्ला के जो चचा हैं उनकी अहलिया पाकिस्तानी है सरवत, और वो बादशाह बनते बनते रह गए थे। शाह हुसैन जाने से पहले अपनी अहलिया के कहने पर अपने भाई की बजाय अपने बेटे को वली अहद बना गए थे। हमारे तो उनके साथ ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशगवार हैं। अगर हम किसी पैक्ट में जा रहे हैं, किसी एग्रीमेंट में जा रहे हैं, किसी मुआहदे में जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अचंभे की बात नहीं होगी, ये हमारे लिए अच्छी बात होगी और उनके लिए शायद ज्यादा अच्छी बात हो। चलें, बहुत शुक्रिया। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बैरिस्टर वकास अब्रेज, अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।